یہ باب علی جون کی ایک خوشگوار صبح سے شروع ہوتا ہے۔ موسم گرم ہے اور درخت تازہ سبز پتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کا کے گھر کا دروازہ کھلا ہے اور اندر کوئی پیانو کی پریکٹس کر رہا ہے۔ باہر سیڑھیوں پر گلاب کے پودوں کے نیچے کلو بیٹھی سلائی کر رہی ہے۔ کلو اب 14 سال سے زیادہ عمر کی ہو چکی ہے اور اسے دیکھے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں۔ وہ اب بھی قد میں چھوٹی ہے لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے۔ اس کے بال اب ایک ینگ لیڈی کی طرح بندھے ہوئے ہیں اور اس کا چہرہ زیادہ میچور لگتا ہے۔ وہ بڑی ہونے پر بہت خوش ہے اور صاف ستھرا لباس پہننا پسند کرتی ہے۔ وہ خاص طور پر اپنے سلیو بٹنز کو بہت پسند کرتی ہے جو اسے کزن ہیلن نے تحفے میں دیے تھے اور وہ سلائی کرتے ہوئے بار بار انہیں فخر سے دیکھتی ہے۔ جلد ہی فلی آتا ہے۔ وہ اب چھوٹا بچہ نہیں رہا بلکہ ایک بڑا لڑکا بن چکا ہے۔ وہ کچھ انرائپ کرنٹس لاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ کھانے کے قابل ہیں۔ کلو اسے بتاتی ہے کہ یہ ابھی سبز اور کھٹے ہیں، لیکن فل کہتا ہے کہ وہ صرف کیٹی کی بات مانے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فل کو کیٹی پر بہت اعتماد ہے۔ پھر ایلسی باہر آتی ہے اور کلو سے بات کرتی ہے۔ وہ ایک پرانا مزاحیہ واقعہ یاد کرتے ہیں جب بچوں کو ناپختہ پھل کھانے پر دوائی سوٹس دی گئی تھی۔ وہ سزا اتنی سخت تھی کہ اب بچے ناپختہ پھل کھانے سے ڈرتے ہیں۔ ایلسی اپنی پیانو پریکٹس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کیٹی نے اسے مشورہ دیا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھے اس لیے وہ آرام کے لیے چلتی پھرتی رہتی ہے۔ اسی دوران لڑکیاں گھر کی صفائی میں مصروف ہیں کیونکہ ان کے والد گھر پر نہیں ہیں۔ کیٹی ویل چیئر میں بیٹھ کر بھی پورا گھر سنبھال رہی ہے۔ وہ اپنی حالت کے باوجود بہت ذمہ دار ہے اور گھر کی لیڈر بن گئی ہے۔ کیٹی بیل کے ذریعے کلو کو اوپر بلاتی ہے۔ جب وہ اوپر جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیٹی ویل چیئر میں حرکت کر رہی ہے۔ اگرچہ وہ چل نہیں سکتی، یہ چیئر اسے خود سے حرکت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ اپنی حالت کے باوجود خوش مزاج اور پرسکون رہتی ہے۔ کیٹی کلو اور ایلسی کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ اپنے والد کے کمرے کو احتیاط سے صاف اور ترتیب دیں، جس سے اس کی ذمہ داری اور خیال رکھنے کی عادت ظاہر ہوتی ہے۔ جلد ہی ڈوری آتا ہے۔ وہ اب سمجھدار اور ذہین لڑکا بن چکا ہے اور میکینکس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ ایک گھڑی لاتا ہے جو اس نے کیٹی کے لیے ٹھیک کی ہوتی ہے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لیکن جب گھڑی بجتی ہے تو وہ غلطی سے بہت زیادہ بجنے لگتی ہے اور 130 بار تک گنتی چلی جاتی ہے۔ سب لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ ڈوری شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن کیٹی نرمی سے اسے دوبارہ گھڑی لے جانے اور ٹھیک کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ مشورہ دیتی ہے کہ وہ کسی ماہر سے مدد لے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیٹی بہت مہربان اور سمجھدار ہے اور وہ دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتی۔ اس کے بعد جونی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور ایک مسئلہ بتاتی ہے۔ فل چھوٹے چوزوں کو پانی سے دھو رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ گندے ہیں۔ کیٹی نرمی سے اسے سمجھاتی ہے کہ ان کا پیلا رنگ گندگی نہیں بلکہ قدرتی پنکھ ہیں۔ وہ پیار سے اسے قائل کرتی ہے کہ وہ چوزوں کی حفاظت کرے۔ فل اس کی بات مان لیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اس سے محبت اور نرمی سے بات کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیٹی دوسروں کو غصے کی بجائے پیار سے سمجھاتی ہے۔ اس کے بعد گھریلو مسائل جاری رہتے ہیں۔ نوکرانی میری گندے ووڈ شیڈ کی شکایت کرتی ہے اور کیٹی وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسے ٹھیک کروائے گی۔
ایک آدمی بل لے کر آتا ہے اور کیٹی اسے بھی سنبھالتی ہے۔ یہ سب چھوٹے واقعات دکھاتے ہیں کہ کیٹی اپنی حالت کے باوجود بہت ذمہ دار ہے۔ پھر ایک غیر متوقع مہمان آتا ہے، ایموجن کلارک۔ وہ 2 سال بعد آئی ہے۔ ایموجن اپنی باتیں بہت زیادہ کرتی ہے اور ایک خط دکھاتی ہے جسے وہ "بریگنڈ" کا خط کہتی ہے۔ خط عام اور معمولی سا لگتا ہے، کسی خطرناک شخص کا نہیں۔ کیٹی اور کلو حیران بھی ہوتے ہیں اور تھوڑا ہنستے بھی ہیں، لیکن کیٹی مہذب طریقے سے پیش آتی ہے اور ہنسنے سے بچتی ہے۔ ایموجن کے جانے کے بعد ایلسی نوٹ کرتی ہے کہ اس نے کیٹی کی صحت کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، جو اس کی خود غرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ خاموش وقت کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے۔ مسز ویرٹ نامی ایک بڑی اور موٹی عورت اچانک آتی ہے اور دن بھر رکنے کا ارادہ کرتی ہے۔ پہلے کیٹی پریشان ہوتی ہے کیونکہ گھر تیار نہیں ہوتا اور کھانا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اسے واپس نہیں بھیجتی بلکہ نرمی سے خوش آمدید کہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیٹی جلدی سے سب انتظام کرتی ہے۔ وہ کلو کو مہمان کا احترام کرنے کو کہتی ہے اور سادہ کھانے اور آرام کا انتظام کرتی ہے۔ جب مسز ویرٹ اوپر آتی ہے تو وہ بہت تھکی ہوئی اور گرم ہوتی ہے۔ وہ کھانا کھاتی ہے اور کافی دیر تک رہتی ہے، جس سے لڑکیاں تھک جاتی ہیں اور بور ہو جاتی ہیں۔ ایلسی اس کے انداز اور شکل کو دیکھ کر ہنسنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن کیٹی پورے وقت صبر، مہربانی اور ادب کے ساتھ پیش آتی ہے۔ وہ عزت سے بات کرتی ہے اور مہمان کو آرام دہ محسوس کرواتی ہے۔ آخر میں مسز ویرٹ کیٹی کی تعریف کرتی ہے کہ ہر لڑکی مہمانوں کا ایسا خیال نہیں رکھ سکتی۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو کیٹی دوسروں کو نصیحت کرتی ہے کہ اس پر ہنسنا ٹھیک نہیں۔ وہ سمجھاتی ہے کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے اور دوسروں کے ساتھ نرمی کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو آنٹزی کو پسند تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیٹی کتنی زیادہ میچور ہو چکی ہے۔ آخر میں کلو اور سیسی کیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ اس کی اچھائی اور نرمی کی تعریف کرتے ہیں۔ کلو یہاں تک کہتی ہے کہ کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ کیٹی کی بیماری نے اسے زیادہ پیارا اور اچھا بنا دیا ہے، اگرچہ وہ جانتی ہے کہ یہ سوچ غلط ہے۔ دونوں اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ کیٹی ہمیشہ اچھی رہے گی، چاہے وہ صحت مند بھی ہو جائے۔ باب کا مجموعی پیغام۔ یہ باب دکھاتا ہے کہ 2 سالوں میں کیٹی میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ وہ بن گئی ہے زیادہ صبر کرنے والی، زیادہ مہربان اور سمجھدار، زیادہ ذمہ دار، گھر کی ایک لیڈر۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہے، لیکن وہ دل اور ذہن سے بہت مضبوط اور سمجھدار ہے، اور سب اس پر انحصار کرتے ہیں۔